بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 111 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم ان مقامات کو پڑھیں گے جہاں پر نون وقایہ لایا جاتا ہے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُونُ الْوِقَایَةِ مَعَ الْیَاءِ لَازِمَةٌ فِی الْمَاضِی وَفِی الْمُضَارِعِ عَرِیًّا عَنْ نُونِ الْإِعْرَابِ وَأَنْتَ مَعَ النُّونِ فِیہِ وَلَدٌ وَإِنَّ وَأَخَوَاتِهَا مُخَيَّرٌ وَيُخْتَارُ فِي لَیْتَ وَمِنْ وَعَنْ وَقَدْ وَقَدْتُ وَعَكْسُهَا لَعَلَّ۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَنُونُ الْوِقَایَةِ مَعَ الْیَاءِ لَازِمَةٌ فِی الْمَاضِی، اور نون وقایہ کو یاء متکلم کے ساتھ لانا ضروری ہے ماضی میں۔ وَفِی الْمُضَارِعِ عَرِیًّا عَنْ نُونِ الْإِعْرَابِ، اور مضارع میں بھی جب کہ وہ نون اعراب سے خالی ہو۔ وَأَنْتَ مَعَ النُّونِ فِیہِ وَلَدٌ وَإِنَّ وَأَخَوَاتِهَا مُخَيَّرٌ، اور آپ کو اختیار ہے نون وقایہ کو لانے اور نہ لانے کا اس نون اعرابی کے ساتھ جو مضارع میں ہو، اور لدن اور ان اور اس کے نظائر کے ساتھ۔ وَيُخْتَارُ فِي لَیْتَ وَمِنْ وَعَنْ وَقَدْ وَقَدْ وَعَكْسُهَا لَعَلَّ، اور اس یعنی نون وقایہ کو پسند کیا جاتا ہے لیت، من، عن، قد بمعنی حسب اور قط بمعنی حسب میں، اور لعل ان کے برعکس ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم نون وقایہ کی تعریف اور نون وقایہ کے لانے کے مقامات پڑھیں گے۔ وَنُونُ الْوِقَایَةِ، نون وقایہ کی تعریف کیا ہے؟ نون وقایہ وہ نون ہے جو فعل اور حرف کے آخر کو کسرت سے بچانے کے لیے لایا جائے، جیسے خلقنی، ینصرنی، اننی۔ دو مواقع ایسے ہیں جہاں نون وقایہ کو لانا واجب ہے۔ پہلا مقام کون سا ہے؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں وَنُونُ الْوِقَایَةِ مَعَ الْیَاءِ لَازِمَةٌ فِی الْمَاضِی وَفِی الْمُضَارِعِ عَرِیًّا عَنْ نُونِ الْإِعْرَابِ۔ پہلا مقام فعل ماضی کے آخر میں یاء متکلم آ جائے تو وہاں نون وقایہ کو لانا لازم ہے، چونکہ یاء متکلم اپنے سے پہلے کسرہ چاہتی ہے، اس لیے یہاں فعل ماضی کے آخر کو کسرہ سے بچانے کے لیے یاء متکلم سے پہلے نون وقایہ کو لانا واجب ہے، جیسے ضربنی، ضربانی، ضربونی۔ وَفِی الْمُضَارِعِ عَرِیًّا عَنِ الْإِعْرَابِ، یہ دوسرا مقام فرما رہے ہیں جہاں نون وقایہ کو لانا لازم ہے کہ فعل مضارع کے وہ صیغے جو نون اعرابی سے خالی ہوں۔ وہ ایک ہے واحد مذکر غائب، دوسرا واحد مؤنث غائب، تیسرا واحد مذکر حاضر، چوتھا واحد متکلم، پانچواں جمع متکلم، اور چھٹا جمع مؤنث غائب و حاضر۔
छठा और सातवां, अगर उनके आखिर में याए मुतकल्लिम आ जाए तो उनमें भी याए मुतकल्लिम से पहले नून वकाया को लाना ज़रूरी है। जैसे यज़रिबुनी, तज़रिबुनी, तज़रिबुनी, अज़रिबुनी, नज़रिबुनी, यज़रिबननी, तज़रिबननी। व अंत मानूनी, यहाँ से साहिब किताब वो 3 मकामात जिक्र फरमा रहे हैं जहाँ पे नून वकाया को लाना जायज़ है। वो 3 मकामात कौन से? यानी मुतकल्लिम की सवाबदीद पर छोड़ा गया है कि वो चाहे तो लगा भी सकता है और ना चाहे तो इसके बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो 3 मकामात ये हैं। नंबर 1, फ़ेल मुज़ारे के वो सीगे जिनमें नून इराबी हुआ करता है, ऐसे सीगे 7 हैं। जैसे यज़रिबानी, तज़रिबानी, 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 यज़रिबूना, तज़रिबूना, तज़रिबीना। इन सीगों में नून वकाया लगाना भी जायज़ है। जैसे यज़रिबाननी, तज़रिबाननी, तज़रिबीननी, यज़रिबूननी, तज़रिबूननी। और नून वकाया के बगैर यानी नून वकाया ना लगाना भी जायज़ है। जैसे यज़रिबानी, तज़रिबानी, तज़रिबानी, तज़रिबुनी, यज़रिबुनी। इनको दोनों तरह पढ़ सकते हैं। दूसरा मकाम, लदुन की याए मुतकल्लिम की तरफ इजाफत की जाए। लफ्ज़ लदुन की, लफ्ज़ लदुन की जब याए मुतकल्लिम की तरफ इजाफत कर दी जाए तो वहाँ भी याए मुतकल्लिम से पहले नून वकाया को लाने और ना लाने में इख्तियार है। जैसे लदुन्नी और लदुनी भी कह सकते हैं। तीसरा मकाम, इन्ना और इसके नज़ायर, जैसे इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लाकिन्ना। इनका इसम जब याए मुतकल्लिम हो तो वहाँ भी याए मुतकल्लिम से पहले नून वकाया को लाने और ना लाने में इख्तियार है। जैसे इन्ननी, इन्नी, का अन्ननी, का अन्नी वगैरह कह सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वयुख्तारु फी लैता, यहाँ से साहिब किताब रहिमहुल्लाह ये फरमा रहे हैं कि ऐसे 5 मकामात जहाँ नून वकाया का लाना और ना लाना जायज़ तो है, लेकिन इसका लाना ज़्यादा औला और मुख्तार भी है और मशहूर भी है। और मसलन हरूफ मुशब्बा बिलफ़ेल में लईता, जैसे लईतनी, और इसके अलावा 4 कलिमात और है, वो है मिन, अन, कद और कत्तु। इन सब में नून वकाया लाना औला है। जैसे कि मिन्नी, अन्नी, कदनी, कतनी कहा जाता है। अब आगे फरमाया, इसको हम यूं भी कह सकते हैं कदनी और कतनी। और लअल्ला हरफ मुशब्बह बिलफ़ेल का मामला इसके बरक्स है। यानी अगर लअल्ला का इसम याए मुतकल्लिम हो, वहाँ अगरचे याए मुतकल्लिम से पहले नून वकाया को लाना भी जायज़ है। जैसे लअल्लनी, मगर मुख्तार और पसंदीदा ये है कि वहाँ नून वकाया को ना लाया जाए, जैसे कि लअल्ली। क्यों? लैता में मुख्तार होने की वजह यह है कि इसकी मुशाबहत फ़ेल के साथ है, तो लिहाजा नून वकाया जिस तरह माजी में फ़ेल की हरकत को बचाता है,
اسی طرح لیت میں بھی اس کی حرکت کو بچاتا ہے، اور من، عن، قد اور قد میں ان کے سکون کو بچاتا ہے، اور نہ لانا بھی جائز ہے۔ لیکن امام سیبوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ لانا صرف اشعار ابیات میں وزن شعری کی وجہ سے جائز ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے ایھا السائل عنہم وعنی لست من قیس ولا قیس منی۔ یہاں ایک بات فرمائی کہ واقع ہوا لعل، کہ ما قبل والے 5 کے برعکس لعل جو حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اس میں نون وقایا کو نہ لانا ہی اولا اور بہتر ہے، جیسے قرآن میں بھی آتا ہے لعلی اعمل صالحا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے، ایک تو اس میں اپنا موجودہ لام مشدد ہے، اس کے بعد اگر نون وقایا لائیں گے تو نون اور لام دونوں قریب المخرج ہے، تو ایک کلمہ میں لام مشدد اور اس کا قریب المخرج نون جمع ہو جائیں گے، جو کہ کلام فصیح کے خلاف ہے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین کر لو کہ حروف مشبہ بالفعل میں سے لیتا کے ساتھ نون وقایا لانا اولا اور بہتر ہے، اور لعل کے ساتھ نہ لانا بہتر ہے۔ ان دونوں کے علاوہ باقی حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ نون وقایا کو لانا اور نہ لانا دونوں برابر ہیں۔ یہاں تک وہ مقامات تھے جہاں نون وقایا کو لانا اور نہ لانا جائز تھا، اور اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا ہے کہ نون وقایا صرف 2 جگہوں پہ لانا لازم ہے، اور 3 جگہ ایسے ہیں جہاں نون وقایا کو لانا میں اختیار ہے، اور اس کے علاوہ 5 ایسے مقامات ہیں جہاں نون وقایا کا لانا اور نہ لانا جائز تو ہے، لیکن اس کا لانا زیادہ اولا و مختار بھی ہے اور مشہور بھی ہے۔ یہاں تک آج کا سبق ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔